دا مولا کریں دار ونا. ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر کسی کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو کہہ دو سبحان اللہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے اللہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگوا دیتا ہے. ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونا. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریں دار ونا. اللہ اکبر. آگے توجہ فرمائیے. میرے آقا کی آمد کا انداز دیکھیں, میرے آقا کی خصوصیات دیکھیے. اللہ نے آپ کو مجھے وہ نبی عطا فرمایا جس کے اندر وہ خاصیات رکھی گئی جو آج سے پہلے کسی نبی کے اندر نہیں رکھی گئی. تیسری خاصیت بیان کرنے لگا ہوں. امام سرکانی جلد نمبر 5 صفحہ 243 پہ روایت لکھتے ہیں. اشیعۃ العلماء جلد 2 صفحہ نمبر 474 پہ یہ روایت موجود ہے. نسیم الریاض کی دوسری جلد کے اندر یہ بات موجود ہے. شفا شریف کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ روایت موجود ہے. جامع کبیر للسیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پہ روایت موجود ہے. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کے میرے نبی کی آمد کا انداز دیکھیے. رب العالمین نے اپنے محبوب کو جب کائنات میں بھیجا, میرے آقا ختنہ کیے ہوئے, میرے آقا نابریدہ آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے تشریف لائے ہیں. اور آگے یہ بات لکھی گئی ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام آپ کی آمد کا یہ انداز ہے, آپ کی آمد کا یہ عالم ہے کہ جب میرے آقا دنیا میں آئے ہیں دنیا کے سارے بچے روتے ہوئے آتے ہیں, لیکن میرے آقا روتے نہیں آئے. میرے آقا نے ہنس کر یہ بیان فرمایا. حضور نے فرمایا سارے بچے رو کر اپنی آمد کی اطلاع دیتے ہیں, میں محمد عربی رو کر نہیں اطلاع دے رہا. اللہ اکبر. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا رو کر نہیں آئے, میرے آقا روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں. میرے آقا لاوارثوں کے وارث بن کے آئے ہیں. میرے آقا غریبوں کے غمخوار بن کے آئے ہیں. میرے آقا اپنے غلاموں کے سردار بن کے آئے ہیں. میرے آقا اپنے سارے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سردار بن کے آئے ہیں. آپ کے میرے نبی جب تشریف لائے ہیں, میرے آقا کا انداز یہ تھا کہ رب العالمین نے میرے آقا کو صاف ستھرا پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اب اگر حضور تشریف نہ لاتے, نہ خدا کی قسم نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا, دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی. اب پنجابی میں ایک شاعر نے ترجمانی کی ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اردو بھی سمجھ آتی ہے, پنجابی بھی سمجھ آتی ہے, سرائیکی بھی سمجھ آتی ہے. پتہ نہیں پھر کیوں نہیں بولے, ذرا بولے نا. دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیاں دانا, قسم خدا دی ساڑے ہوتے مولوی کرم کمادانا. دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیاں دانا, قسم خدا دی ساڑے ہوتے مولوی کرم کمادانا. دنیا تے محبوب خدا. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان پاک اللہ. نبی نو آم نہ جایا, دائی حلیمہ گود کھڈایا. پاک نبی نو آم نہ جایا, دائی حلیمہ گود کھڈایا. خلق دپے کر بیریاں تھلے چادر آپ وچھاندانا. دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندانا. دنیا تے محبوب خدا دا. عقیدے والی بات. پتھر پانی وچ تراوے, الٹا سورج نو پلٹاوے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. میرے آقا کے چوتھے خلیفے جناب مولا علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میرے آقا نے سر انور علی پاک کی گود میں رکھا. حضور کی آنکھ لگ گئی, میرے آقا کی آنکھ لگ گئی, علی کی قسمت جاگ گئی. سبحان اللہ. اب ایک طرف میرے آقا کا سر انور علی کی گود میں ہے, دوسری طرف اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. مولا علی سوچتے ہیں کہ یہ بھی فرض ہے وہ بھی
فرض ہے۔ آخر کیا جائے، مولا علی فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض بار بار مل جائے گا، لیکن یہ فرض کبھی کبھی ملتا ہے قسمت والوں کو۔ مولا علی نے میرے آقا کو بیدار نہیں فرمایا، میرے آقا کا سر انور گود کے اندر رکھا، حضور سو گئے۔ اب ادھر مولا علی حضور کا چہرہ تک رہے ہیں، میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، حضور نے فرمایا کہ اے علی آج پریشان کیوں ہو؟ مولا علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج آپ کے علی کی جو نماز ادا تھی وہ قضا ہو گئی ہے، اس وجہ سے آج پریشان ہو رہا ہوں۔ ادھر میں آپ کا حکم ادا کر رہا ہوں، ادھر اللہ کے حکم میں تاخیر ہو گئی ہے۔ میرے آقا جوش میں آ گئے، حضور فرماتے ہیں کہ اے علی آج محمد تجھے نماز قضا نہیں کروائے گا، بلکہ میں ادا کرواؤں گا۔ پتھر پانی وچ تراوے، الٹا سورج نو پلٹاوے، جے او خود مختار نہ ہوندا، جے او خود مختار نہ ہوندا، چن توڑ کے جوڑ وکھاوندا نا، دنیا تے محبوب خدا دا۔ اب کفار حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آ کر کہتے کہ اے محمد، اگر تو اپنی نبوت میں اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمیں کوئی دلیل دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی دلیل کی بات نہیں ہے، جو دلیل مانگو گے میں وہ دلیل تمہیں دوں گا۔ اب کافر آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر تو سچا ہے تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہونا تھا، وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب دنیا کہنے لگی کہ جی سائنس ترقی کر گئی، سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، اور میں نے کہا اے دنیا والو، چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے، بلکہ چاند کو قدموں میں بلا لینا کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر پانی وچ تراوے، الٹا سورج نو پلٹاوے، جے او خود مختار نہ ہوندا، اوے چن توڑ کے جوڑ وکھاوندا نا، دنیا تے محبوب خدا دا، جے تشریف لہوندا نا، قسم خدا دی سارے ہوتے، مولا بھی کرم کماوندا نا، دنیا تے محبوب خدا دا۔ اب آپ کے اور میرے پیارے نبی، زندہ نبی، آمنہ کے لال نبی، احمد مجتبی نبی، مسلمانوں آج اپنے قسمت پر غور و فکر کریں کہ آج آپ کسی کے بلانے پر نہیں آئے، بلکہ آپ کی ٹکٹ مدینے والے سرکار نے دی ہے تو آپ آ گئے ہیں۔ امام کستلانی فرماتے ہیں کہ اگر عاشقوں کا پتہ لگانا ہو، ان کے سامنے ان کے یار کا نام لے لینا، نام یار سن کر اگر جگمگا جائیں تو سمجھ لینا پکے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ اب ایک اگلی بات جو میں آپ کو عرض کرنے لگا نا، یہ تو حضور نے اپنے اعلان نبوت کے بعد چاند کو بلایا، چاند آ گیا۔ اب میں آپ کو حضور کا بچپنا بھی سنانا چاہتا ہوں کہ حضور کا بچپنا کا خاصہ کیا ہے۔ میرے آقا جھولے کے اندر ہیں۔ امام زرقانی مواہب اللدنیہ جلد 5 صفحہ 243 پہ لکھتے ہیں، نسیم الریاض کی جلد 2 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر مدارک اور مدارج النبوہ، اور اس کے علاوہ شفا شریف، اور اس کے علاوہ امام زرقانی اپنی کتاب کی جلد 2 صفحہ 243 پہ لکھتے ہیں کہ حضور جب جھولے کے اندر ہوتے تھے نا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور تو چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، حضور کے لب ہل رہے ہیں، حضور چاند سے کلام کر رہے ہیں۔ اب دنیا حیران ہے۔ اما علیمہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ ذرا کان لگا کر سنو تو صحیح محمد مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اے حلیمہ ذرا یہ تو بتا، تم نے تو بچپنا بھی دیکھا ہے، تم نے تو لوریاں بھی دی ہیں، یہ تو بتاؤ کہ جب آپ تھک جاتی تھیں، آپ ذرا دور جا کر بیٹھتی تھی تو پھر کیا عالم ہوتا تھا؟
हालिमा क्या फरमाते हैं, ये रिवायत सुनने वाली है। अल्लाह इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानो तवज्जो फरमाओ, आपके मेरे नबी अहमद मुज्तबा नबी हुजूर खत्मुन नबुव्वत खातमुन नबिय्यीन जब आप अपने झूले मुबारक के अंदर मौजूद हैं, मेरे आका झूले के अंदर मौजूद हैं। अम्मा हालिमा झूला झुलाते 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 जब कामों में मसरूफ हो जाते हैं, मेरे आका का क्या अंदाज है, मेरे आका की क्या क्या खासियत बयान करूं। मेरे आका झूले के अंदर हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है फरिश्तों चले जाओ, इस झूले को लोरियां सुना कराओ, इस झूले को झुला कराओ, क्योंकि झूले के अंदर मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। इसलिए मेरे रजा ने फरमाया आम हर बच्चे को आता है, सब मिलकर पढ़ें। आप भी अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। सबसे औला हो आला हमारा नबी। सुनियो कि इमाम आला हजरत ने अपना मोहब्बत बयान फरमाया। सबसे बाला हो आला हमारा नबी, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा